السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ہم سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جی ہم لوگ اوپن کرتی ہوں میں بک کو. جب تک میں بک اوپن کر رہی ہوں، چیپٹر اوپن کر رہی ہوں، تب تک آپ لوگ اپنے پاس بھی بک اوپن کر کے رکھیں، پیج نمبر 400، تاکہ ہمارے پاس آنسر سامنے رہے. جب دوسرے پارٹیسپینٹ سالو کر رہے ہو تو آنسر شیٹ ہمارے پاس سامنے رہے تاکہ آنسر چیک ہو جائیں. پلیز سارے ہوسٹ جو بھی ریکارڈنگ دیکھیں گے اس چیز کو ذرا سا اپنے سیشنز میں بھی نا امپلیمنٹ کروائیں. اچھا، ہم لوگ کل مثنیٰ بنانے کا طریقہ پڑھ رہے تھے، ہم نے یہ ایکسرسائز کی تھی اور یہ والا پیج ہم کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ریکیپ جہاں پر ہوگا تو بہت زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، بس مین پوائنٹ بتانے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ ہی کریے ریکیپ. کوئی بھی انمیوٹ کر کے بتا دے کہ یہ مثنیٰ ایگزیکٹلی کس کو کہتے ہیں اور جو ہے اس کا بنانے کا طریقہ کیا. کوئی بھی انمیوٹ کر کے بس تھوڑا سا بریفلی بتا دیں اس کے بارے میں. ادبی زبان میں مثنیٰ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں نا سونڈ آنی چاہیے آنی کی، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا آنی. تو اس کا یہ ہے کہ یعنی کہ الف کا اضافہ کریں گے اس میں اور نون سے نی ایڈ کر دیں گے آگے نا. تو پھر واحد سیم کا سیم رہے گا، اس میں کوئی چینجز نہیں کریں گے، اور آگے الف کا اضافہ کر کے نون سے نی آنی کی سونڈ آ جائے گی. تو پھر یہ دو کے لیے نا یہ سیگا یوز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، باقی پارٹیسپینٹ غور سے سن رہے ہیں نا؟ انہوں نے کوئی پوائنٹ مس کیا ہے؟ دونوں باتوں پہ دھیان رکھنا ہے کہ جو پارٹیسپینٹ ریکیپ کر رہے ہیں کوئی بھی پوائنٹ بتا رہے ہیں تو کوئی اس میں کوئی بات ایسا تو نہیں کہ غلط بتا دی گئی ہو یا یہ کہ کوئی امپورٹنٹ بات مس کر دی گئی ہو. تو آپ لوگوں نے غور سے اگر سنا ہے تو بتائیے کوئی ایسی بات تھی جو مے بی غلط بتا دی گئی ہو یا مے بی مس کر دی گئی ہو، کیونکہ ایک پوائنٹ ہے جو مس ہو گیا، چھوٹا سا ہے لیکن ہے. ہاں، یہ الف اور زیر کسرہ والی نون کا اضافہ، یعنی اس میں یہ تو بتا دیا. زیر کسرہ بتا دیا. ہاں یہ تو بتا دیا، الف ایڈ ہوگا اور نون کسرہ والا. ٹھیک ہے پارٹیسپینٹ، بہت زیادہ غور سے ایک چیز کو سننا ہے. صرف ایک چیز یہ رہ گئی تھی کہ جو آخری حرف ہے نا پورے ورڈ کا، پورے لفظ کا آخری حرف ہے، اس کو زبر دے دینی ہے. ٹھیک ہے، تو ہے نا جیسے رجلن ہے نا، تو وہ پیش آ رہا ہے تو پیش کا پیش کنٹینیو نہیں رہے گا بلکہ وہ زبر میں کنورٹ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر جو ہے الف لگے گا اور اس کے بعد کسرہ والی نون. ٹھیک ہے نا، تو بالکل بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ابھی پڑھتے ہوئے سمجھنے سے. صحیح ہے، چلیے جزاک اللہ سے شمائلہ. ویسے تو وہ آنسر آلموسٹ کمپلیٹ تھا، بس ذرا سا یہ چھوٹا سا پوائنٹ رہ گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں زبر کس کا ہوگا؟ اس میں رجلن میں تو جیم پہ تو زبر نہیں آیا نا. آخری حرف، آخری رجل ہے نا، رجلن. اچھا ٹھیک ہے، آخری حرف ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے کلیئر. چلیے، رجلن سے ہو گیا رجلانی، تو رجلن یعنی ایک مرد، رجلانی یعنی کہ دو مرد. ٹھیک ہے، تو اس طرح آنی ساؤنڈ ایڈ کر دی تو بس وہ پھر اس کا ترجمہ جو ہے دو میں کنورٹ ہو جائے گا. چلے آگے چلتے ہیں. یہ ہم نے پوری مشق کی تھی. ٹھیک ہے، جیسے ولد تھا، ولدن ہے تو ولدانی ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک لڑکا، پھر دو، ولدانی کا مطلب ہے دو لڑکے. یہ سب پوری ایکسرسائز میں ہم نے صرف آنی کا ساؤنڈ جو ہے ایڈ کرتے چلے گئے تھے اور پھر اس کا جو ترجمہ ہے وہ پھر دو میں کنورٹ ہوتا جا رہا تھا. پھر ہم نے یہ حدیث نیچے والی کی تھی. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے اچھے سے ریزالو کیا تھا. یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے؟ کوئی ایسی چیز یا حدیث کو دیکھ کے سب گھبرا تو نہیں تھے اس کی عربک دیکھ کے؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کل سمجھ نہ آئی ہو یا آج بھی پوچھنا ہو تو بتائیے گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی بات ہو پوچھ سکتے ہیں. پلیز یہ نہیں سوچے کہ باقی پارٹیسپینٹ کو تو سمجھ آ گیا، مجھے نہیں آیا میں کیسے پوچھوں. ٹھیک ہے، ہر چیز پوچھنی ہے ورنہ پھر پیچھے رہ جائیں گے. صحیح ہے. اچھا، پھر ہم لوگ جمع سالم ہم نے کتنا کیا تھا یاد ہے؟ مجھے یاد ہے یہ جمع والا ساری نہیں کیا تھا میں. یہ پورا پیج جی کر لیا تھا، ریڈنگ کر لی تھی، پریکٹس نہیں بھی اس کی نا. اچھا پورا پیش کر لیا تو ٹھیک ہے. اس کا پھر ریکیپ کرتے ہیں. چلے کوئی اور پارٹیسپینٹ پلیز جمع سالم کے بارے میں بتا دیں. پہلے ایک ایک کر کے سب لوگ پلیز پارٹ لیں اور بتاتے جائیں مین پوائنٹس. نہیں فرین، یہ ہم نے نہیں کیا تھا. مجھے لگ ہم رہا لوگوں ہے نے کہ نہیں اس کلاس میں نہیں کیا تھا فرین، ہمیں یہ والا گرا گیا تھا ہمارا. نہیں اس کی ریڈنگ کر لی تھی، بس پریکٹس نہیں کی. ایکسرسائز جو ہے نا اس کے وہ نہیں کی، ریڈنگ کری سسٹمرز کی نا تھوڑی سی. مجھے یہ نہیں یاد آ رہا تھا کہاں تک. ٹھیک ہے، چلو اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں انشاءاللہ تو وہ پھر اور کنفرم ہو جائے گا. جمع سالم کوئی بتا سکتے کوئی بھی ریکیپ کر دیں؟ جمع سالم
جمع کی قسمیں دو طرح کی ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر. جمع سالم میں واحد لفظ سے جب جمع بناتے ہیں تو واحد جو ہے وہ جوں کا توں رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور اس کے آخر میں کچھ حروف کا اضافہ کر کے جمع بنا لیتے ہیں. جس طرح سے انگلش میں ہم لوگ ایس یا ایس کا اضافہ کر کے جمع بناتے ہیں، بالکل اسی طرح سے تمام اسما کی جمع اس قاعدے کے مطابق تو نہیں بنتی، بلکہ کچھ مختلف سی ہوتی ہے. اس طرح سے عربک میں جو ہے تمام اسما کی جمع سالم بنانے کے لیے جو ہے وہ اسما کی جمع اس طرح سے آئے گی، جیسے عبدن کی جمع ہوگی عبادن، امراۃن کی جمع ہوگی نساءن. بالکل مختلف ہوگا نا. لیکن یہ والی جو مثالیں یہ پھر اس میں آ جائیں گی نا، مکسر میں آ جائیں گی نا. نہیں مکسر، اچھا مکسر میں آ جائیں گی، ہاں ٹھیک ہے. اب مکسر کا مطلب میں نے پڑھا تھا کہ مکسر کے معنی ہی عربی میں جس سے پہلے ابھی جمع سالم کو ذرا سا وہ کر لیتے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے. تو جمع سالم کی تو آپ نے زبردست ایکسپلینیشن دے دی، بلکہ آپ نے انگلش سے مثال بھی دے دی ہے، تو اور ہی زیادہ سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا. صحیح ہے نا. تو بس ورڈ جو کا تو رہے گا اور اس میں کچھ حروف کا ایڈیشن ہو جائے گا. اب کون سے حروف ہے کیا ہے وہ ظاہر آگے ایکسپلینیشن جیسے جیسے آئے گی اس کو ہم وہاں پر ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. تو جمع سالم یہ ہو گیا. اب اس ایک مثال ہم نیچے دیکھ لیتے ہیں جو لکھی ہوئی ہے، مسلم ہے جیسے، تو مسلم ہونا، تو ہم نے مسلم ورڈ کو بالکل بھی نہیں چھیڑا، واو اور نون ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو طریقہ کیا ہوتا ہے یہ آگے آئے گا. اور جو ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں جمع مکسر جو دوسری ٹائپ ہے جمع کی نا، دو طرح سے ہوتا ہے نا، جمع سالم ہے اور جمع مکسر ہے. تو سالم سب کو کلیئر ہو گیا ہے. اب اس میں نا مذکر اور مؤنث الگ الگ طرح سے کرتے ہیں، تو وہ کیسے کرتے ہیں وہ آگے آئے گا، لیکن کانسیپٹ تو کلیئر ہو گیا نا. سالم ہم جیسے کہتے ہیں نا صحیح سلامت رہنا، یعنی کہ بالکل ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی حروف آگے پیچھے نہیں ہوتے، ایز اٹ از واحد ورڈ جو ہے. جب آپ نے دیکھا کہ بالکل صحیح سلامت اسی طرح سے ہے، تو آپ کہیں گے یہ اس کی یعنی کہ جمع سالم بن رہی ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ حروف کا ایڈیشن ہو رہا ہے. تو یہ سب کو کلیئر ہے. پہلے یہ بتا دیں سالم جمع سالم. کسی کو بھی نہیں ہے تو پلیز آپ لوگ انمیوٹ کر کے بول دیا کریں، دوبارہ ایکسپلین ہو جائے گا، کوئی بات نہیں. اچھا پھر ہے یہ اپنا جمع مکسر. اچھا یہ کوئی اور پارٹیسپینٹ پلیز کلیئر کر دیجیے. شمائلہ اور سسٹر فرحان کے لیے کوئی تھرڈ پارٹیسپینٹ میں کر دیتے. جی. جمع مکسر وہ والی جمع، پہلی بات تو یہ کہ مکسر کا مطلب ہی ہوتا ہے ٹوٹا ہوا. ایسا اسم جس میں واحد اسم جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں نہیں رہتا، ٹوٹ جاتا ہے، جمع بنتے بنتے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا کوئی خاص فارمولا بھی نہیں ہوتا. موسٹلی یہ جمع جو ہوتی ہے وہ یاد رکھنی ہوتی ہے. جیسے انہوں نے بھی بتایا ہاتھ سے نسام بن جاتی ہے، اور قلم سے اقلام، مسجد سے مساجد، قلب سے قلوب. تو یہ کوئی اسپیسیفک فارمولے کے تحت نہیں بنتی، ان کو یاد کرنا پڑتا ہے. بندے بندے ٹوٹ نہیں ہیں. صحیح اس میں واحد لفظ صحیح سالم موجود نہیں. زبردست، awesome، ماشاء اللہ. اتنا اچھا آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جمع مکسر سب کو کلیئر ہو گیا. اس میں جو پھر جو واحد ورڈ ہے وہ اپنی جو صحیح سلامت اس طرح سے نہیں رہتا جیسے وہ واحد حالت میں تھا. تو جب وہ جمع بن گیا تو جیسا کہ سسٹر نے فرمایا بنتے بنتے وہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ جب تک وہ جمع بنا وہ یعنی کہ اس کے حروف آگے پیچھے ہو گئے، ٹھیک ہے. تو کچھ اس طرح کا پھر وہ ہوگا، لیکن وہ جیسے کہ بتایا ابھی کہ قلب کا قلوب ہے، قلم کا اقلام ہے. تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا قلب میں قاف لام با ہے، تو وہ جو ہے قاف لام کے بعد واو آ گیا، تو وہ جو ایک سیکوینس حروف کی بن رہی تھی وہ ٹوٹ گئی نا، ٹھیک ہے. اسی طرح قلم میں بھی قاف لام اور میم کا جو سیکوینس تھا وہ اقلام جب بنا تو ایک تو شروع میں الف آ گیا، پھر جو قاف لام کے بعد ہے ایک اور الف ایڈ ہو گیا. تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا وہ ورڈ صحیح سلامت قلم جو ہے ویسے کا ویسا نہیں رہا، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوا کہ وہ قلمونہ بن گیا، اس طرح نہیں ہوا. وہ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تو بھائی جمع سالم ہے، لیکن قلم کی جمع جو ہے اقلام ہوتی ہے، تو ہم لوگ کہیں گے کہ یہ ٹوٹ چکا ہے، اس لیے یہ مکسر بن گیا، ٹھیک ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ جمع سالم اور جمع مکسر کلیئر ہو گیا سب کو. اور جیسے کہ سسٹر نے بتایا کہ وہ یاد ہی کرنا ہے، اس کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. دیکھیں کہاں قلب کا قلوب، کہاں قلم کا اقلام، تو کوئی وہ اس کا سیم وزن بن ہی نہیں رہا، تو وہ ہم نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب بتائیں یہاں تک کلیئر ہے سب کو ایکسپلینیشن؟ جی کلیئر ہے الحمدللہ. اچھا اب جمع سالم بنانے کا طریقہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جمع سالم بنانے کا طریقہ مذکر اور مؤنث دونوں قسم کے اسما میں مختلف ہے. اچھا آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیں، آپ سب کے نیچے پینسل بنی ہوئی آ رہی ہے لیفٹ سائڈ پہ؟ کوئی ایک پارٹیسپینٹ ذرا پینسل یوز کر کے بتائیں ابھی جو میں نے پڑھا ہے جملہ یہ کہاں پہ تھا؟
पेंसिल को क्लिक करिएगा और जो है फिर जो है वो वहाँ पे अंडरलाइन करें या एरो बना दें, कुछ भी कि मैंने कहा। सही है, लाइन तो आपने सही जगह ड्रॉ किया। हाँ सही बिल्कुल, जज़ाकिल्लाह। किसने किया ये? उम्मे काशिफ, जज़ाकिल्लाह। ठीक है, आप लोग कोई भी पार्टिसिपेंट ना, इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि जो होस्ट है वो ही कर सके, कोई भी पार्टिसिपेंट ना इस तरह से करके लिख सकते हैं। तो जहाँ पे भी रीडिंग हो रही हो ना, वहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट रीड कर रहा हो वहाँ पे एक हल्का सा लाइन बना दे, एरो बना दे, कोई भी चीज, ताकि दूसरे पार्टिसिपेंट ना लॉस्ट ना हो जाए कि भाई रीडिंग हो रही है तो कहाँ से हो रही है ना। ठीक है, तो हमें पता हो। तो जज़ाकिल्लाह खैर नकाशा। अच्छा, अब ये बता रहे हैं जमा सालिम बनाने का तरीका मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों किस्म के अस्मा में मुख्तलिफ है। ठीक है, तो अभी हमने मुज़क्कर और मुअन्नस की आइडेंटिफिकेशन पहले कर ली थी ना। अब हमें पता होना चाहिए कि ये अस्मा जो है ये मुज़क्कर हैं और ये मुअन्नस है, इसीलिए पहले टॉपिक मुज़क्कर मुअन्नस का आया, उसके बाद टॉपिक अदद का आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें पता है मुज़क्कर और मुअन्नस कौन से हैं। तो मुज़क्कर के लिए एकदम अलग रूल लगेगा जब हम जमा सालिम बना रहे होंगे, और मुअन्नस के लिए एकदम अलग रूल बनेगा जब हम जमा सालिम बना रहे होंगे। और जमा मुकस्सर के लिए कोई रूल ही नहीं है, वो तो याद करना है आपने, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस वर्ड हो। एक चीज, एक पॉइंट इसमें ना सेम है कि वाहिद से जब जमा सालिम बनाने का कायदा जब हम कर रहे होते हैं, वाहिद से तस्निया बनाने का कायदा जो है ना मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक ही है। जब तस्निया बनाते हैं तो इसमें एक ही है, लेकिन वाहिद से जमा सालिम बनाने का कायदा मुज़क्कर के लिए अलग है, मुअन्नस के लिए अलग है। बहुत जबरदस्त, ये अच्छा आपने रिमाइंडर दे दिया। हाँ, कि मतलब उसमें सेम है ना। जब हम मुसन्ना में करेंगे तो उसमें हमने नहीं ये करना, वाहिद और सॉरी मुज़क्कर और मुअन्नस को हमने अलग अलग नहीं, उसके लिए फॉर्मूला सेम है और सालिम के लिए अलग है। बहुत अच्छा, ऐसे पॉइंट्स आप लोग ना बताते रहा करें बीच बीच में ना, ताकि हमारा पुराना भी तो रिवाइज होता रहे ना, वरना तो बहुत कंफ्यूजन हो जानी है। एग्जाम्पल बताएं, कुछ एग्जाम्पल बताएं इसकी तस्नीया की। एग्जाम्पल, अच्छा आप ऐसा करें, कोई भी एग्जाम्पल दे, कोई भी एक वर्ड। सिस्टर फरा आप ही देते हैं, ऐसा करें, एक मुज़क्कर वर्ड की दे दें, मुअन्नस की तस्निया में, ताकि हमें क्लियर हो जाए। अच्छा, जैसे किताबुन ये मुज़क्कर है, किताबानी। अब जन्नतुन ये मुअन्नस है, जन्नतानी। एक ही साउंड आ रही है ना मुज़क्कर और अब क्लियर हो मुअन्नस की। गया? हाँ नहीं बिल्कुल जबरदस्त मिसाल आपने दे दी है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है ना, चाहे फीमेल वर्ड हो चाहे मेल वर्ड हो, ऐड हमने सिर्फ और सिर्फ अलिफ और नून जेर करना है और आखिरी हर्फ को हमने जबर दे देनी है। ठीक है, जैसे जन्नत, जन्नतुन है, ठीक है, तो उसको दो पेश को हटा के जबर दिया, आगे अलिफ नून कसरा वाला नून लगा दिया। ठीक है, तो मुज़क्कर मुअन्नस के लिए उसमें कोई चेंजेस नहीं है जब हम मुसन्ना बना रहे होंगे, लेकिन जब हम जमा सालिम बना रहे होंगे तो चेंज आएगा। मुज़क्कर के लिए अलग रूल, मुअन्नस के लिए अलग रूल। अब सबको क्लियर हो गई ये बात? सबको हो गई क्लियर ना? तो हो गई, प्रैक्टिस से सही हो जाएगी। जी क्लियर तो हो गई। जितने भी है, मुसन्ना में आपको सोचना ही नहीं है, बस अलिफ और नून जेर, आखिरी हर्फ पे जबर दिया, अलिफ लगाया, नून जेर लगाया, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, अब बस जमा सालिम की जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझ आएगा। चलिए, अब कोई और पार्टिसिपेंट यहाँ से जरा रीड करें जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का। देखिए जो ग्रीन लाइन ड्रॉ की हुई है ना सिस्टर, इसके नीचे से कोई पार्टिसिपेंट जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, सिस्टर आशी, सिस्टर सादिया, सिस्टर विकाशा, प्लीज आप में से कोई अनम्यूट करके इसको रीड करें। एक्सप्लेन अगर नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, एक्सप्लेन कोई भी कर देगा, लेकिन पार्ट ले बिल्कुल, सिर्फ रीड भी कर दें, एटलीस्ट एक्सप्लेन भी कर दे तो बहुत अच्छी बात है। कोई अनम्यूट कर सकते हैं, अगर अनम्यूट नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कर सकते हैं तो प्लीज जरूर कीजिए। जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का तरीका। जमा सालिम मुज़क्कर बनाने के लिए मुतालिका वाहिद मुज़क्कर इसम के आखिरी हुर्फ को दम्मा यानी पेश देकर वाव और ज़बर वाली नून का इजाफा कर दिया जाता है, जिससे इसम के आखिर में उनकी आवाज पैदा होती है। मसलन दोबारा बताइए, जिससे इसम के आखिर में कौन सी आवाज पैदा होती है? ऊना की ऊना। आवाज पैदा होती है। जी, सही बात है। जैसे मुस्लिम से मुस्लिमूना, काफिर से काफिरूना। लास्ट लाइन भी रीड कर दीजिए। अगर मुज़क्कर आखिर का अलम या सिफ्त हो तो जमा सालिम मुज़क्कर इस्तेमाल होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये आप एक्सप्लेन कर देंगे सिस्टर जिन्होंने रीड किया, सिस्टर विकाश? जी, जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का तरीके में सिर्फ जैसा कि एक इस्म का मिसाल दी हुई है कि मुस्लिम को
आखिरी मुस्लिम के आखिरी हर्फ यानी मीम पर जबर दम्मा लगाकर वाव साकिन और नून जबर ना लगाकर जमा बनाएंगे। तो आखिर की आवाज मुस्लिम की आवाज ऊना से हमें मालूम होती है कि ये जमा बन रहा। मुस्लिम मुस्लिमूना। काफिर, जबरदस्त, माशाल्लाह। ये काफिर का आखिरी हर्फ रा पर दम्मा लगाकर वाव और नून जबर का इजाफा करने से ये जमा सालिम बनेगी। जबरदस्त। काफिर अच्छा, ये काफिरूना। अभी काफिर से काफिर होने, काफिर की क्या कोई जमा मुकस्सर भी है सिस्टम में काशा, या इसकी जमा सालिम ही बनती है? कुफारुन होगा ना फरीन? जी कुफारुन होगा ना इसकी? हाँ बिल्कुल, इसकी ना 2 होती है। तो कुछ सिस्टम होते हैं ऐसे ना जिनकी सालिम भी बन रही होती है और जी जी मुकस्सर भी बन रही होती है, और कुछ ऐसे समय जिनकी मुकस्सर भी एक तरह नहीं 2 तरह की मुकस्सर बन रही होती है। तो इस तरह की चीजें आएंगी तो उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये तो रूल टूट गया, ये इस जी। कैसे हो सकता है। जैसे ठीक है, मिसाल के तौर पे नबी, अंबिया और नबिये, इसमें नबी का अंबिया होता है और दूसरा भी होता है कुछ क्या? हाँ, नबी यूना शायद होता है, आई डोंट नो बदल जी जी मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इस तरह से किताब, करके ना कुछ किताबें और कुतुब। नहीं नहीं, हम अरबी की बात कर रहे हैं, अरबी में। अच्छा हाँ अरबी में सही। अच्छा देखिए, इसमें ना जमा सालिम मुजक्कर का इन्होंने क्या फॉर्मूला बता दिया कि आखिरी वाले हर्फ को हमने क्या दे देना है। एक सेकंड, मैं नाम लेके दम्मा, दम्मा पेश। आखिरी वाले हर्फ पे दम्मा आखिरी पेश। वाले हर्फ को दम्मा दे देना है। ठीक है, और उसके बाद हमने, और हमें वैसे भी पता है जहाँ दम्मा की साउंड आ रही होती है उसके बाद अलिफ और या तो वैसे भी नॉर्मली नहीं आ रहा होता है ना, तो उसके बाद वाव ही आ रहा होता है। सही, तो वाव और वाव की कोई हरकत होगी? साकिन हाँ, अलामत हरकत सुकून होगा। ठीक है ना, अलामत हरकत। सुकून। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको हरकत को नहीं कहना है हमने, अलामत सुकून होगा। और फिर नून की क्या हरकत होगी? जबर। नून की जबर होगी। ठीक है, जैसे उसमें जेड थी ना जो हम मुसन्ना बना रहे थे, आनी की साउंड थी, यहाँ पे ऊना की साउंड है ना। तो ये साउंड भी बस ध्यान में अगर हम रख लें ना, जमा सालिम मुजक्कर ऊना, बस इस तरह से करके हम अगर याद भी कर लेना तो फिर वो फॉर्मूला खुद ही हमें याद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से करके, और तो फिर जो है ये मुस्लिमों से बता दिया मुस्लिमूना, काफिर से बता दिया काफिर। चलिए आगे चलते हैं। ये लास्ट लाइन जो है ना, इसको ये कोई इतना इसमें ज्यादा जाने की डिटेल में जरूरत है नहीं। सही है, बस आपने जब ये याद कर लिया ना ये फॉर्मूला ऊना वाली साउंड का, तो बस फिर इंशाल्लाह सारी चीजें हल हो जाएगी हमारी। कहीं पे हम फर्स्ट हो तो हम देख लेंगे। ठीक है, अब ये वाला पूरा पेज ऊपर से नीचे तक एक नजर देखें। ठीक है, 1 मिनट का पूरा टाइम है आपके पास, आराम से देखें ऊपर से नीचे तक। छोटी सी भी कोई एक वर्ड भी समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज प्लीज इसी वक्त पूछ लीजिए। चले ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा अच्छा जी, अब ये हम लोग करते हैं। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या करना है हमने, एक तो दर्जेल मुज़क्कर अस्मा सिफात की जमा सालिम बनानी है। ठीक है, और साथ साथ लाजमी ये करना है हमने कि इनके वर्ड मीनिंग्स भी करते रहने हैं। ठीक है ना, इस चीज का ख्याल बहुत रखें। और जो है जो पार्टिसिपेंट रीड करे तो कोई दूसरा पार्टिसिपेंट आंसर पीछे से लाजमी चेक करे, और खुद ही से नहीं सोचते कि बस ये तो आसान है तो कर ही लेंगे हम। हमें पता नहीं होता, बीच में कोई एक्सेप्शनल केसेस एकदम से आ जाते हैं तो उनका जवाब पीछे कुछ और दिया हुआ होता है, हमारे जहनों में कुछ और होता है, और वो हम इज्तिमाई तौर पे भी गलती कर सकते हैं। तो प्लीज आंसर्स चेक करते रहें। ठीक है, चले फर्स्ट 5 कोई पार्टिसिपेंट कर ले। चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ। फर्स्ट 4 मुमिनुन, कर लेना क्योंकि ज्यादा पार्टिसिपेंट है, फर्स्ट 4 कर लेना बस। मुमिनुन, मुमिनूना, मुमिन ईमान वाले, और मुमिनूना क्या इसको क्या कहेंगे फरीन? किसको? मुमिनूना को क्या इसकी उर्दू इसमें क्या कहेंगे? मुमिनूना को उर्दू में ईमान, वो मोमिन हो गया ईमान वाला, मोमिनूना हो गया ईमान वाले, मेरे ख्याल से ऐसे ही होगा ना। ईमान वाले है ना, इसी तरह ये होगा ना, मुमिन ईमान वाला और मुमिनूना ईमान वाले। अच्छा एक मिनट, आबिदुन इबादत करने वाला, आबिदूना इबादत करने वाले, स्वादिकुन
اچھا ایسا کرتے ہیں ہم لوگ نا جو بھی میننگ میں نا مرد کا ورڈ بھی لگا دیتے ہیں, مذکر کر رہے ہیں نا تو ہم مرد کا بھی نا اس طرح لگا دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ ہم مذکر کر رہے ہیں. صحیح, جیسے مومن ہے ایک مومن مرد, مومنونا ایک مومن بہت سارے مومن مرد, یا ایک ایمان لانے والا مرد اور بہت سارے ایمان لانے والے مرد, ایسے کر سکتے ہیں. صادقون ایک سچا آدمی, صادقون بہت سارے سچے آدمی. قائمون قائمون کو کیا کہیں گے اردو میں؟ کھڑا, ایک کھڑا آدمی. قائمون بہت سارے کھڑے آدمی. اچھا سسٹر, جب بھی کوئی سوال پوچھے نا اس سے ریلیٹڈ, میننگ سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی چیز نا, تو پہلے ان کو کہے کہ خود سے سوچیں, تھوڑا سا ٹرائی کریں تاکہ وہ روٹ لیٹرز پکڑ کے, اسپیشلی ورڈ میننگ میں نا ہم لوگ روٹ لیٹر پکڑ کے نا خود بھی میننگ کا ٹرائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, فوراً جواب بتا دیا نا تو وہ ہمارا پھر دماغ چلنا رک جائے گا, ہم ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے کہ بھائی کوئی جواب دے. ٹھیک ہے, تو پہلے اگلے کو پش کریں کہ جو ہے آپ خود سے بتائیں, خود سے ٹرائی کریں, پھر وہ غلط جواب دے بے شک تو کوئی مسئلہ نہیں نا, لیکن ٹرائی نہیں کریں گے نا تو ذہن کو نا ہمارے زنگ لگنا شروع ہو جانا ہے. صحیح ہے, تو قائم جیسے ہے نا کس سے ہے وہ جو اقامت الصلاۃ اور یہ سارے ورڈز ہمارے ذہن میں فوراً آ سکتے ہیں نا, تو ہم کھڑے ہونے کے ہاں کھڑے ہونے کی سینس میں آئے گا. ٹھیک ہے, ہاں صالحون بالکل. ایک نیک مرد, صالحون بہت سارے نیک مرد. جزاک اللہ خیر سسٹر. اچھا اب نیکسٹ 5 کوئی اور کر لیں. سسٹر ہانیہ, سسٹر عائشہ, سسٹر سعدیہ, آپ نہیں انمیوٹ کر سکتی ابھی؟ میں کر دوں. جی جی کریے, سسٹر سعدیہ آپ کر لیجیے پلیز. جی ایک دن کرنے والا مرد, میں کروں یا کوئی اور کرے؟ جی جی آپ کریے. ظالمون ظالمونا مطلب ایک ظالم مرد, اور آگے ظالمونا دو ظالم مرد. آپ بتائیں کیا ہو سکتا ہے ظالمونہ کا کیا ہوگا, اس وقت ہم لوگ کیا چیز پڑھ رہے ہیں, آپ بتائیے. زیادہ, بہت زیادہ ہے نا, بہت دو سے تو پھر بہت اصل سے. دو کا کیا ہوگا اگر ہم کہتے ہیں اچھا وہ ظالم مثنیٰ کو, میں تھے. جی جی نہیں کوئی بات نہیں. آپ اچھا ویسے چلے ابھی ذکر نکل گیا تو بتائیے, اگر ظالم کا ہم نے مثنیٰ بنانا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ ظالمانی. زبردست, ٹھیک ہے, تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا وہی دو ظالم مرد, 2000. اگر ٹھیک ہے, ہم اب آپ مذکر میں جمع بنا رہے کریے, آپ جمع بتائیے اور ترجمہ کریے. ہیں. ظالمونا بہت سے ظالم مرد. ٹھیک ہے, جیسے ہم مذکر میں کر رہے ہیں. خاشعون خاشعونا مطلب خشوع اختیار کرنے والا مرد, اور خشوع اختیار کرنے والے مرد بہت زیادہ. نہیں یہ جو خاشع ہے نا یہ وہ ہے, آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کوئی اور ورڈ کیا ہوتا ہے جو ہم خاشعون یا ہاں یہ نہیں وہ ہے, سوری وہ ڈرنے والا. اگر میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں اچھا تو پرسن بتائے گا, ڈرنے والا ہی ہے نا. ڈرنے والا. ٹھیک ہے, تو ایک ٹھیک ہے. سے ڈرنے والا مرد. خوشبو بھی اس میں آتا ہے, یا خشیت خشوع. اچھا دونوں آئیں گے. نہیں مطلب اس کی میننگ کے اعتبار سے میں بتا رہی ہوں, خشیت بھی اسی سے بنا ہے اور خشوع اسی میں آتا ہے. خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا نا, تو خاشعون ڈرنے والا. جب تک ٹھیک ہے سسٹر آپ آگے کا سالو کریں. ٹھیک ہے, ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا بک میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بک والوں نے کیا اس کا وہ دیا. پیج نمبر یہ ہے نا 394 آنورڈز جو ہے الفاظ بانے بھی دیے ہوئے ہیں, تو شاید یہ اس کا میننگ پیچھے دیا ہو. آپ آگے کے سالو کریں جب تک ہم لوگ بیچ میں اس کے میننگ دیکھ لیتے ہیں. جی تائبن تائبونا طائب کی میننگ بھی فرق پتہ چل رہا ہے, اس کا بتائیے. مجھے بتا دیں. طائب توبہ کرنے والا. اچھا طائب, توبہ کرنے والا, ہاں صحیح ہے, توبہ کرنے والا مرد اور توبہ کرنے والے مرد بہت زیادہ. تائبونا. مفسدن مفسدونا, مفسد کہتے ہیں فساد کرنے والے کو, اور مفسدونا بہت زیادہ فساد کرنے والے. اور مشرکن شرک کرنے والا, مشرکونا شرک کرنے والے بہت زیادہ. 5 ہو گیا ہے گیس. اب نیکسٹ کوئی اور کریں, نیکسٹ 5. چلے میں کرتی ہوں. منافقن یعنی کہ دو چہروں والا آدمی. منافقون بہت زیادہ یعنی کہ دو چہروں والے آدمی. فاسق ہے, بد کو بولتے ہیں, ایک بد آدمی, اور فاسق ہونا بہت. آگے کاذب
झूठे को बोलते एक झूठा आदमी, और काजिब होना बहुत ज्यादा झूठे आदमी। आगे जालिस बैठा हुआ आदमी, और जालिस होना बहुत ज्यादा बैठे हुए आदमी। आगे तालिहुन, ये है यानी कि सालिया का उल्ट क्या होगा, सालिया का तालिया, नेक और बुरा, बुरा हाँ। तालिहुन बुरा आदमी, सालिहुना नहीं सॉरी तालिहुना बहुत ज्यादा बुरे आदमी। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, फासिक का भी मतलब बुरा ही है या इसका एक्चुअल मीनिंग किसी को पता है? फासिक मुझे लग रहा है कुछ इसका होता है कोई उर्दू में मीनिंग। फासिक कहते हैं हद से गुजर जाने वाले को, क्या करने वाले को? हद से गुजर जाने वाले को, गुनहगार को। अच्छा अच्छा, गुनाहगार। पिसते हैं ना, वो पिसते हैं। अल्लाह की हदों को तो तोड़ने वाला। यानी गुनाहगार का मीनिंग सही होगा फासिक में? जी जी, बिल्कुल अच्छा, गुनहगार ऐसे सही। हदों को तोड़ता है ना वो। चले सही, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, और सब मीनिंग क्लियर हो गए। चले साबिर से अब कोई नेक्स्ट करे कोई पार्टिसिपेंट। मैं पढ़ती थी साबिर के। साबिर एक सब्र करने वाला मर्द, साबिरूना बहुत सारे सब्र करने वाले लोग। हाफिज एक याद करने वाला मर्द, हाफिजूना बहुत सारे याद करने वाले मर्द। साइम एक रोजा रखने वाला मर्द, साइमूना बहुत सारे रोजा रखने वाले मर्द। मुस्लिम एक इस्लाह करने वाला मर्द, मुस्लिम बहुत सारे इस्लाह करने वाले मर्द। वाहिद मुवाहिद एक मुवाहिद अल्लाह मुवाहिद मुवाहिद पढ़ेंगे, मुवाहिद। वाहिद वाहिद एक मोहब्बत करने वाला, एक तौहीद पे चलने वाला। तौहीद बच्चे। करने वाला प्लीज जो मर्द। सॉल्व कर रहे हैं उसको ट्राई करने दें। मुवाहिद जो सॉल्व करे ना उसको पहले ट्राई करने दें, अगर वो नहीं कर पाए तो दूसरे पार्टिसिपेंट बताएं। जी, क्या बता रही है सिस्टर हानिया? जी मुझे मुवाहिद का जो है ना एक्चुअल में मतलब मीनिंग समझ तो आ गया, लेकिन इसे दिखाना नहीं आ रहा था। यानी कि तौहीद पर चलने वाला और एक अल्लाह को मानने वाला। और मुवाहिदूना एक अल्लाह, मुवाहिद मतलब एक अल्लाह को मानने वाला एक आदमी, मुवाहिदूना एक अल्लाह को मानने वाले बहुत सारे आदमी। अच्छा, और अब बता दे जो बता रहे थे मुवाहिद का मीनिंग, आप लोग भी ये कह रहे थे? बिल्कुल ये सही कह रहे थे, उसको प्रोनाउंसिएशन सही कर रहे थे फरी। अच्छा अच्छा, ठीक है। और मुवाहिद तर्जुमा? मुवाहिद है। ठीक है, और तर्जुमा मतलब एक यानी कि तौहीद को मानने वाला आदमी या एक अल्लाह को मानने वाला, जिस भी तरह कह सकते हैं ना। सही सही। बिल्कुल सही। अच्छा, ये हो गया, ये वाला चार्ट सबको क्लियर हो गया ना? जमा सालिम सिंपली हमने लास्ट वाले लेटर के ऊपर पेश लगाया, और इसको अगर मैं ट्राई करूँ देखिए, एक देखिए लास्ट वाले लेटर को हमने पेश लगाया, और उसके बाद वाव ऐड किया, उसके बाद नून ऐड किया। वाव के ऊपर आएगा अलामत सुकून, और नून के ऊपर क्या आएगा? नून की क्या हरकत होगी? जबर नून की जबर होगी, ठीक है। फतह मफ्तू हो जाएगा ना, फतह आएगी। हाँ, फतहा मफ्तू हो जाएगा नून, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, अब इसको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब क्या है, जमा सालिम मोनस, ठीक है। जमा सालिम मुजक्कर का हमने कर दिया तरीका, अब हम जमा सालिम मोनस का तरीका करेंगे। तो कोई पार्टिसिपेंट्स को रीड कर दीजिए प्लीज। जी, रीड करिएगा जमा सालिम मोनस को, इसका तरीका क्या है। अनम्यूट करिएगा अपने आप को। जी जी, शुरू कर दे, रीडिंग शुरू कर दे। कोई भी अनम्यूट करके फौरन शुरू कर दिया करे रीडिंग। जमा सालिम मोनस बनाने के लिए जिन मोनस अस्मा के आखिर में गोलता आती है, उन अस्मा की गोलता को हटाकर अलिफ और लंबिता लगा दी जाती है। जिस इसम के आखिर में आत की आवाज़ पैदा होती है। मसलन मुस्लिमात से मुस्लिमात, जन्नतुन से जन्नात। अगर मोनस आकिल का इल्म हो या आकिल वगैरह या आकिल की सिफ्त हो तो जमा सालिम मोनस इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, जैसे मुस्लिमातुन में जो है ना वो गोलता है, और ये एक तरीके से मोनस की सिफ्त है। अब जब हम इसकी जमा बनाएंगे तो जो गोलता है उसको लंबी ता में बदल देंगे, क्योंकि गोलता आगे जुड़ती नहीं है, तो उसको लंबी ता में बदल के एक अलिफ और ते की आवाज, ते को नहीं सॉरी ये ता हटा देंगे,
اور ایک الف اور تا کا ایڈیشن کر دیں گے جس سے مسلمات سے مسلمات ہو جائے گا. اور جیسے یہاں پہ پڑھا ہم نے کہ مونس صفت کیا کہتے ہیں جمع سالم مونس ان اسما کی بنتی ہے جو صفت ہوتے ہیں یا تو عاقل کی ہے وہ عاقل کا نام ہوتا ہے, تو صرف ان اسما کی جمع سالم مونس بنتی ہے. اچھا عاقل بتائیں گے, عاقل یہ لوگ کس کو کہہ رہے ہیں؟ انسان, جن یا فرشتے, یہ تین آتے ہیں عاقل کی کیٹیگری میں. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی وہ ہوتے ہیں نا وہ سب غیر عاقل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے نا. عاقل کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں انسان اور جن اور فرشتے, ٹھیک ہے, ان کو جو عاقل میں رکھا جائے گا اور کسی بھی مخلوق کو عاقل کی کیٹیگری میں نہیں رکھا جائے گا. صحیح ہے. تو چلیے یہ ہم نے اب سیکھ لیا. اب اس کو ہم جو ہے مرج کو سالو کرتے ہیں. تو کوئی پارٹیسپیٹ کر لیں. یہ ٹوٹل 16 ہے, 4 کر لیتے ہیں. فرسٹ 4 کریے گا. مومنات, تو اس کا یعنی کہ ایک مومن عورت اور مومنات یعنی بہت ساری مومنات مومن عورتیں, ایمان والی عورتیں. یہ مشرکاتن, ایک مشرک عورت اور مشرکاتن بہت ساری مشرک یا شرک کرنے والی عورتیں. آگے عابداتن, ایک عبادت کرنے والی عورت اور عابداتن بہت زیادہ عبادت کرنے والی عورتیں. اور فاسقاتن, واحد نمبر 3 کے واحد کو دوبارہ ریڈ کریے گا. عابد کو دوبارہ ریڈ کرو. عابداتن دوبارہ جی بتائیے. کس کو دوبارہ ریڈ کریں, میں سمجھی نہیں آپ کی بات. ہاں عابدہ والا جو ہے اس کو ذرا ریڈ کریے گا دوبارہ. ٹھیک ہے. عابداتن ایک عبادت کرنے والی. اچھا, اور عابداتن بہت زیادہ عبادت کرنے والی عورتیں. آگے ہے فاسقاتن, ایک گناہگار عورت اور فاسقاتن بہت زیادہ گناہگار عورتیں. جزاک اللہ خیر, زبردست. اچھا نیکسٹ کوئی بھی انمیوٹ کرے اور فوراً شروع ہو جائے کرے, ٹھیک ہے, ویٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ سب نے سالو کرنا ہے. قانتاتن, ایک فرمانبردار عورت. قانتاتن بہت ساری فرمانبردار عورت. کیا اس کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمانبردار. آواز نہیں کلیئر ہو رہی, کیا کہہ رہی ہے؟ فرمانبردار. فرما بردار کہہ رہی ہے, فرما بردار. اچھا فرما بردار ہوتے آپ شور ہیں؟ جی قانتاتن کا فرما بردار ہے, بالکل صحیح. اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ. آیاتن ایک نشانی. آیاتن بہت ساری نشانیاں. کلمتن ایک کلمہ. کلماتن بہت سارے کلمہ. حجرتن ایک پتھر. حجراتن بہت سارے پتھر. صحیح. اچھا اب جو ہے نیکسٹ پارٹیسپینٹ جو ہے یہ کام کریں گے کہ جو پہلا کالم ہم نے پڑھا ہے نا اس میں سے بتا دیں عاقل کون سا اور غیر عاقل کون سا. ہم نے پڑھا فرسٹ والا جو کالم ہے اوپر سے نیچے تک بتاتے جائیں عاقل ہے یا غیر عاقل ہے. اس میں مومنہ جو ہے وہ عاقل ہے, اور مشرکہ یہ بھی عاقل ہے, عابدہ یہ بھی عاقل ہے, اور فاسقہ یہ بھی عاقل ہے, اور قانتہ یہ بھی عاقل ہے. باقی غیر عاقل ہیں آیا, کلمہ اور حجرہ کا کیا میں نے بتایا تھا, اس بارے مجھے سمجھ نہیں آئی. پتھر بتایا تھا نا. اچھا تو یہ غیر عاقل ہوں گے. حجرہ کا کیا میننگ ہے؟ کمرہ. کمرہ, حجرہ کا مطلب ہاں کمرہ ہے, یہ میں کہہ رہی تھی. یہ ٹھیک ہے. یہ نا مجھے ایسا لگ رہا ہے دوسرے گروپ میں بھی ڈسکس ہو رہا تھا, مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ غرفہ ہم نے پڑھا تھا نا کمرہ. حجرہ مطلب جیسے چھوٹی سی رہنے کی جگہ ہو گئی. حجرہ جیسے نہیں کہتے ازواج مطہرات کے حجرے ہوتے تھے وہاں پہ, تو وہ جیسے پتہ نہیں چھوٹا سا گھر کہہ لیں یا کیا ہوگا آپ لوگ بتائیں. کیا ہونا چھوٹی سی چاہیے؟ جھوپڑی کہہ لیں, جھوپڑی کہہ لیں, اور چھوٹی سی ہاں ہے نا, چھوٹا سا رہنے کا مکان, چھوٹی سی رہنے کی جگہ کہہ لیں, چھوٹا سا ہے نا کچھ. اس کے ایگزیکٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں اگر, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ہم وہ دیکھیں گے اس کا میننگ کیا کرتے ہیں نا عرب سے اردو میں جب آتے ہیں تو. چلیں اب آگے منافقت ان سے اسٹارٹ ہو جائے. شاباش جو رہ گئے اگلا 4 شروع کریں. منافقاتن ایک منافق کو کیا کہیں گے؟ ایک منافق منافق اردو میں کامنلی یوز ہوتا ہی ہے نا. ایک منافق عورت, بہت ساری منافق عورتیں. کافراتن ایک کافر عورت. کافراتن بہت ساری کافر عورتیں. خالداتن
خالدہ کو اس کی میننگ کیا ہوں گے؟ کوئی بتا دے, مجھے تو نہیں پتا خالد کا میننگ کیا خالد. ہوتا ہے. خالد جی نہیں, میرے خیال سے جنت میں جانے والی. ہاں خلد سے خالد, ہاں خالدونہ نہیں, رہنے والی, ایک رہنے والی, خالدونہ کہتے ہیں نا. ہاں کیا ہے؟ خالدون کہتے ہیں نا, رہنے کو کہتے ہیں نا, جنت پہ رہنے والی. ہاں اس کو کہہ سکتے ہیں ایک جنت پہ رہنے والی عورت. خلد کا لفظ بولا جاتا ہے ہاں, نا جنت کے لیے. ہاں ایک جنت والی عورت. خالداتن بہت ساری جنت پہ رہنے والی عورتیں. ٹھیک ہے, اچھا جی جی کری کری. فاجراتن کی میننگ کیا ہوں گے؟ فاجراتن یہ بھی میرے خیال سے لڑائی جھگڑا کرنے والی. اس کا اپوزٹ ہوگا, جو خالداتن کا اپوزٹ ہوگا یہ نا. فاجراتن ایک جھگڑا کرنے والی عورت. فاجراتن بہت ساری جھگڑا کرنے والی عورتیں. اچھا, فاجر کا میننگ نا دوسرے سیشن میں کوئی کرا تھا, جیسے قانون کو توڑنے والا. اب مجھے نہیں, میں شور نہیں ہوں کہ یہ صحیح میننگ ہے. جھگڑا کرنے والا یہ کہہ سکتے ہیں, بہت سارے میننگ ہوتے ہیں نا. فاجر سے ہے نا, یہ اچھا, فاجر سے ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے صحیح ہے جی. اچھا یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب میری بات سنیں سب لوگ غور سے, کہ دیکھیں ابھی 4 رہ گئے نا ہمارے, ٹھیک ہے. تو یقین کریں کوئی بگ ڈیل نہیں ہوگی کہ اس 4 کے لیے ہم دوبارہ سیشن سٹارٹ کریں, دوبارہ وہ کریں کہ 4 ہی تو رہ گئے ہیں سب آ جائیں. جب سیشن کا ٹائم اینڈ ہو رہا ہو نا تو کوئی بات نہیں ہوتی. اگر کوئی ایسی چیز رہ گئی نا, اس کو ہم کل کنٹینیو کر لیں گے. کہ میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں, اسپیشلی دوسرے پارٹیسپینٹ جو ریکارڈنگ سن رہے ہوتے ہیں نا, جن کو آگے سیشن کو چلانا ہوتا ہے, تو جو ہے پلیز سیشن کا ٹائم کو ایکسٹینڈ نہیں کریں کہ 4 ہی تو رہ گئے, چلو کر لیتے ہیں, چلو ایکسٹرا منٹ. کیونکہ جب کمٹمنٹ کسی سے کی جاتی ہے نا, تو ہمیں نہیں پتا 6:25 کے بعد کس کو دوڑنا ہو, سیشن کے بعد کس کی کیا مصروفیت ہو, ٹھیک ہے نا. تو پلیز کسی کا 1 منٹ بھی اوپر نہیں رہے, صحیح. اور اب جو میننگز ہم نے ڈسکس کیا نا, اس میں بک کے پیچھے نا تھوڑا سا فرق آ رہا ہے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں ٹیم ورک کر کے ہی چلا جا سکتا ہے, ورنہ اکیلے اگر صرف میں میننگ بھی دیکھوں یہ بھی وہ بھی سب نا, تو نہیں ہو پائے گا. اس لیے سب لوگ ٹیم ورک کریں, سب میننگز اپنے پاس موبائل پہ اوپن رکھیں. زوم کی اسکرین الگ اوپن ہے, اور آپ میننگز بھی نا اوپن رکھیں, تاکہ ہم وہ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں. ملا کے کریں گے نا تو ہو جائے گا. تو اب میں نا کل میننگز بھی جو ہے ہم لوگ پھر اسٹارٹ کل انشاءاللہ میننگ سے ہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ورڈ میننگ سے جو بک کے پیچھے کہ بک والے کیا بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر جہاں پہ ملٹیپل میننگز آئیں گے وہاں پہ ہم ڈسکس کر لیں گے کہ چلو بک میں یہ لکھا ہے لیکن ایکچوئل میں یہ ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پھر کل نا اس طرح کی ہیبٹ بنائیں کہ بک کے پیچھے کے جو آنسرز ہیں, میننگز ہیں, ان کو اچھی طرح سے سب مل کے دیکھیں, ٹھیک ہے. چلیں پھر انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں 5:45 پہ. تھرسڈے ہے نا کل؟ ہاں چلیں, نہیں تھرسڈے نہیں, کل فرائیڈے ہے نا, کیا ہے کل؟ ہاں فرائیڈے, کل ہمارا لاسٹ ڈے. جی کل فرائیڈے, پھر اس کے بعد ہمارا جو ہے سیٹرڈے سنڈے آف ہوا کرے گا, ٹھیک. چلیں اوکے, بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا, جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.